بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، باتیں آج تھوڑی مختلف ہیں۔ آج کوئی ہم اسلام پہ بات کریں گے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، چونکہ مسلمان ضرور ہوں، تو جو کتے بلے اسلامی ٹچ، مذہبی ٹچ دیتے رہتے ہیں، تو اس لیے ایز اے مسلمان تھوڑی سی جو میری عقل ہے اس کے مطابق میں بات کرنی چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ متفق ہوں مجھے بتائیے گا، نہیں متفق ہوں گے پھر بھی بتائیے گا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کئی باتیں ہم کرتے ہیں مثال کے طور پہ، جیسے کوئی قتل کا کیس، کوئی چوری ڈکیتی کا کیس کسی کورٹ میں چل رہا ہو، تو ہم وہ وکلا جو ہوتے ہیں، جو بڑے پڑھے لکھے بڑے کوالیفائڈ وکلا، وہ وہاں پہ مثال دے رہتے ہیں۔ جیسا کہ کہنا کہ کوئی واقعہ، کوئی مشہور واقعہ ہو تو وہ واقعہ سنانے لگ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایسے واقعہ تھا نا، اس طرح۔ تو جو جاہل آگے کوئی وکیل کھڑا ہو تو وہ کہتا ہے جی یہ واقعہ جو آپ سنا رہے ہیں یہ کون سے، وہ اس کا حوالہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے، کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلے کو الجھانے کے لیے تنقید کرنی بہت آسان کام ہے۔ دوستو، تنقید آپ کسی چیز پہ، اللہ پہ لوگ تنقید کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا، تنقید کی ہم بات کر رہے ہیں، تنقید کسی چیز پہ کسی وقت کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، لاجکس کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے۔ علماء اکرام جو عالم ہیں، عالموں نے ابھی دور چینج ہو گیا نا، ابھی تو کمپیوٹر کا دور آ گیا، پہلے کہانیوں کا دور ہوتا تھا۔ علماء نے سبق آموز کہانیاں بنائی ہوتی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل، علماء نے اپنے علم سے جو چیزیں وہ اپنے قرآن و حدیث سے پڑھتے تھے، اس کے ساتھ ویسی کہانیاں بھی بچوں کے لیے، جو بندہ عالم نہیں ہوتا، جس کے پاس علم نہیں تو وہ بچوں کی طرح ہوتا ہے، ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ باتیں بنائی ہوتی ہیں۔ اب ان کہانیوں پہ کو بندہ اٹھا کے تو اپنے آپ کو بندہ وہ عالم بھی نہ کہتا ہو، عالم سے بھی اوپر کو انجینئر پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہو، تو مرزا بھی ہو، مرزا آپ کو پتا ہے پھر مرزے ہیں، اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہو تو پورا میڈیا اس کو سپورٹ بھی کرتا ہو۔ میڈیا کن کا ہے؟ ان کا ہے۔ اب ایک انجینئر، مرزا ایک انجینئر ہے، اس نے ایک کلپ بنایا ہوا ہے جو ہمارے مسلمانوں کو مولوی کی ایک تقریر کا پیس لے کے اس کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ پہلے وہ آپ سن لیں، پھر میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ باتیں بہت لمبی نہیں کرنی، کیونکہ میں عالم ہوں نہیں، میں تو اس شعبدہ باز کی ایک شعبدہ بازی کے اوپر بات کروں گا۔ میری اتنی اوقات نہیں میں اسلام کے اوپر بات کروں، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ایک غیر ذمہ دارانہ کوئی اپنی طرف سے بنا دوں، لیکن اس غیر ذمہ دار کے لیے جو میری عقل کام کرتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرا کلپ سن لیں۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، نام کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ 2-3 دفعہ کہا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے کو نوارا ہے، اس کو تنگ کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں۔ وہ اللہ دے بندو کسی بڑے تے بڑے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا کہ جی میں غوث پاک دا دھوبی ساں۔ ایک وہ بھی سنیا نا، فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا من ربو کا، تو انہوں نے کہا میں شیخ عبدالقادر کا دھوبی ہوں۔ اور یہ واقعہ اشرف تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے، صرف بریلوی نہیں بیان کرتے۔ یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بھی فٹ کیا ہوا تھا، روایت کون کر رہا ہے؟ مادینوں کا دھوبی کہتے ہیں تیسرا فرشتے پریشان، فرشتے نہیں پریشان ہونا، ایک لائی ہے وہ گرز مارن کے اللہ کو نہیں جاؤں گا، فرشتے اللہ کو ٹور کے اللہ ایک بندہ ہے، فرشتے سرما بنا کے رکھ دیں گے۔ ہوتا غوث پاک کا دھوبی کیا نبی علیہ السلام کا دھوبی بھی، وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہے، مدھم نامی ایک غلام تھا نبی علیہ السلام کا، اونٹ کا کجاوا کستا تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے، شہید ہوا ہے۔ اور میں تم سے شہادت کی خبریں اور یہ سنا رہے ہو، خوش نصیب ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے، جو اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی۔ تو اسی غوث پاک تو بھی لے کے بیٹھے ہو۔ جی میرے دوستوں، آپ نے اس قادیانڈو ریسرچر کی باتیں سنی، لاجک سنی آپ نے، اس کو سب سے زیادہ جو اعتراض ہے نا وہ ایک بات پہ ہے۔ آپ نے غور سے نہیں سنا ہوگا، دوبارہ پھر سن لیجیے گا، لیکن غور کریں۔ اس کو اعتراض یہ ہے کہ قبر کے اندر کوئی کیمرہ لگا تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی؟ باقی باتیں اس کی ضمنی ہیں، اس کا جو موٹا پوائنٹ ہے نا سارے کلپ کے اندر وہ یہ کیمرے کا۔ اب اس بندے کو بندہ ایک لگائے، جیسے یہ کہہ رہا ہے نا ایک لگائے اس کو، اس قادیانڈو ریسرچر کو، اس سے پوچھے کہ اب یہ جو بات اس کے جواب میں تو بات کر رہا ہے، اس کی بات دوبارہ سن لیں۔ تیسرا فرشتے پریشان، فرشتے نہیں پریشان ہونا، ایک لائی ہے وہ گرز مارن کے اللہ کو نہیں جاؤں گا، فرشتے جی۔ تو اب یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ وہ تو ایک لگائے گا تو یہ کرے گا وہ کرے گا، گرج پھیرے گا فرشتہ نا، اس سے پوچھے کہ تیرے باپ کا ادھر کون سا کیمرہ لگا ہوا تھا؟ جو لاجک دے رہا ہے اس میں وہی بات وہ خود کر رہا ہے۔ تم نے کون سے کیمرے لگوائے ہوئے، تم نے کیسے دیکھا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کئی لوگ جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے،
وہ جب سورت نازل ہوئی تھی اس وقت بھی ایسے جاہل لوگ تھے، لاجکس بنانے والے، اس وقت بھی ایسے انجینئر تھے. جب اللہ پاک نے کہا کہ میں جب بندہ مرے گا قبر میں جائے گا اس کو اٹھا کے اس کا حساب ہوگا، تو ایسے جو اس وقت انجینئر تھے نا انہوں نے بھی ایسے کہا تھا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بندہ دنیا کی مہنگی ترین دوائیاں دے تو وہ بندہ بچ نہ سکے لیکن مرنے کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ جائے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتایا تھا کہ میں ایسی طاقت رکھتا ہوں کہ میں جب ایک وہ گندے وہ نطفے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہوں تو میں مرے ہوئے انسان کو زندہ کر کے بھی اٹھا سکتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے ایسے وہ کرشمے ہیں، ایسے وہ بہت سارے ان کے آپ نے سنے واقعہ سنا کہ وہ مردے پہ ہاتھ رکھتے تھے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن کے اوپر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ادھر کون سا کیمرہ لگا ہوا تھا. معراج شریف کے واقعے کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی بہت ساری باتیں ایسی کہی جا سکتی ہیں. قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جن کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں ادھر کون سا کیمرہ لگا ہوا تھا. بھئی جب اللہ کا رسول اللہ کے رسول پہ فرشتے وہی لا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول حدیثوں میں لکھ رہے ہیں تو ساری باتیں بتا رہا ہے، تو کون سے کیمرے اٹھا کے آ گیا یار. ایک طرف سے اسلامی ٹچ دیتے ہیں یہ، دوسری طرف سے اسلام پہ یہ طریقے سے انگلیاں اٹھاتے ہیں. ایسی لاجکس گول مول گھڑ کے بتاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ آپ کے دماغوں میں کیا گھسیڑنا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ کسی ہندو سے بات کر لیں، وہ کہتا ہے جی فرض کیا، میں آپ کو فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، ہندوؤں کا مذہب ہے جی کہ ایک بندہ مرتا ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے، پھر مرتا ہے، دوسرا جنم تیسرا جنم ہے نا. کسی ہندو کو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ آپ کو فوراً کہے گا جی اگر ہمارا بندہ نہیں زندہ ہو سکتا آپ کا قبر میں کیسے زندہ ہو سکتا ہے، پھر اس کی لاجک بھی مان جائے. یہ لاجکس گڑھ کے ایسی بات ریسرچر بن کے ادھر اور باہر کے وہ جو میڈیا ٹول سے اتنی وہ سپورٹ لے کے ادھر بکواس تو کی جا سکتی ہے، لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا سکتا ہے، لیکن شرم نہیں ہے. وہ بات جس بات پہ اس کو اعتراض ہے وہ خود ہی بات وہی کر رہا ہے. دوستو یہ ہمارا مذہب ہے، ملک ہمارا ہے، مذہب ہمارا ہے، دشمن اندر سے باہر سے ہمراہ ہو رہا ہے. ہم نے سوچنا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے سوچنا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو اگر ہم نہیں پہچان سکتے تو پھر میرے خیال میں ہمارے ایمان کی بھی کمزوری ہے. اگر ہم ایمان کی کمزوری ہے تو ہمیں سزا ملنی چاہیے جو کہ مل بھی رہی ہے. خدا کا کچھ خوف کریں. رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان شریف کا آج دوسرا کسی کا روزہ ہے، کسی کا پہلا روزہ ہے. جس کا پہلا روزہ ہے اس کو میری طرف سے مبارک پہلے کی، اور جس کا دوسرا ہے اس کو دوسرے کی مبارک. میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس رمضان شریف میں مل جل کے ایسے جو فتنے ہیں ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان شریف کا روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. غریبوں کی اس کے بعد عید آنی ہے، اس میں بھی اپنا کوئی حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ان کو بھی سپورٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری توفیقیں بھی اللہ پاک کی طرف سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے توفیقیں مانگنی چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے کہ ہمیں یا اللہ یہ سارا کچھ دے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا رمضان شریف کی، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو چینل میرے کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.